بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو راضی کرو، دنیا والوں کی محبت مٹی پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت قبر، حشر اور جنت تک ساتھ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لایا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیسرا، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھو۔ چوتھا، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایسا کوئی درد نہیں جو اللہ کو پتہ نہ ہو، ایسا کوئی آنسو نہیں جو اللہ سے چھپا ہو، ایسی کوئی دعا نہیں جو اللہ سنتا نہ ہو۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کبھی بے روزگار نہیں رہنے دیتا، انہیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمرود مچھر سے مٹا اور فرعون پانی سے مٹا، ظلم اور ظالم مٹ جاتے ہیں کتنی آسانی سے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ یا اللہ، موت کی سختی سے، قبر کی گرمی سے، حشر کی شرمندگی سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ہر مومن کی حفاظت فرما، آمین۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی دیش کا راجا اگر مسجد میں دیر سے پہنچا تو اسے نماز کے لیے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس راجا کے محل کے باہر بھیک مانگنے والا بھیکاری اگر مسجد جلدی پہنچا تو اس راجا سے آگے جگہ ملے گی، اور اگر راجا کے برابر میں کھڑے ہونے والا کوئی انسان سڑک سے کوڑا اٹھانے والا صفائی کرمچاری ہے تب بھی اسے راجا کو اس انسان کے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بتایا کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ ہر چیز کا استعمال ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ دوپٹہ اوڑھنے کا بھی اصل مقصد سر کو اور اپنے جسم کو ڈھانکنا ہے، لیکن آج ہماری بہنیں دوپٹے کو فیشن کے طور پر استعمال کرنے لگی ہیں۔ دوپٹہ سر پر رکھنے کے بجائے گلے میں لٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھو، جو سر پر اوڑھا جائے اسے دوپٹہ کہتے ہیں اور جو گلے میں ڈالا جائے اسے پٹا کہتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کرو، آپ دوپٹے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر پٹے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ادا فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کا مال واپس نہ کرنے کی ارادے سے لیتا ہے تو اللہ بھی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جب کسی سے قرض لو تو اسے ادا کرنے کی نیت سے لو، نہ کہ اسے دھوکہ دینے کی نیت سے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے بیماری میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی دے دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ یا اللہ، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، گناہوں کے سبب ہم پر مصیبت آ رہی ہے، مولا ہمارے گناہوں کو منع فرما دے اور ہمیں نیک بنا دے، آمین۔ اے رب کائنات،
اس बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरे जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा, करम फरमा और हम सबको माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। आमीन। बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बीवी शौहर के लिए नफ्स ईमान होती है और बच्चों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान तो देखिए कि वो उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। वो उस शौहर के लिए नफ्स ईमान है जो खुद कुल के ईमान है। और वो उन बच्चों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार हैं। जब भी किसी गरीब को कुछ दो तो ये ना समझो कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि वो गरीब आपकी आखिरत संवार रहा है। ये 9 बातें हमेशा याद रखो। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। अगर अजाब से बचना चाहते हो तो कुरान की बातें जानो, अमल में लाओ और अजाब से बचो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।